تو کچھ میموریز اپنے ابا کے ساتھ بچپن میں پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، ابا نے بڑی مشکلیں دیکھیں، جیلوں میں گئے، تو کیا کوئی خاص میموری جو یاد آتی؟ مجھے جو میموری تو شروع ہوتی ہے 1980s کے اندر. میں اور میرے بڑے بھائی، سوزوکی جیپ ہوتی تھی ہمارے پاس، اس کے اندر پچھلی سیٹ مجھے ملتی تھی اور بڑی انکمفرٹیبل ہوتی ہے، اور اس میں ہم لوگ ہر ویکینڈ کو لاہور میں ہم پڑھے ہوتے تھے تو وہاں سے ساہیوال جیل جاتے تھے والد صاحب کو ملنے. اس دن ایک دن ملاقات کا ٹائم ہوتا تھا. اس وقت لاہور سے ساہیوال کی روڈ سنگل روڈ ہوتی تھی اور وہ ڈبل ہو رہی تھی، انڈر کنسٹرکشن تھی. وہ بڑی ٹف میموری ہے. پھر والد صاحب ہمیں اپنا سیل جا کے دکھایا جہاں وہ رہتے تھے اندر جیل کے. جب جیل میں تھے اسی وقت سیل دکھایا یا بعد میں؟ یہ ضیاء الحق کے جی مارشل لاء کے دوران، جب ایم آر ڈی کی موومنٹس اور ہوتی تھی تو وہ انہی دنوں میں لا کے دکھاتے تھے کہ تم لوگ جس فیملی سے تعلق رکھتے ہو، اتنے آرام میں رہتے ہو، یہ دیکھو تمہارا باپ اور ہر انسان کو مشکلات سہنی پڑتی ہیں. ان کا جو نہانے کا جگہ اور جو واش روم تھا وہ ان کے سیل سے تقریباً کچھ 200 گز دور ہوتا تھا، اور وہ ایک بالکل کچی ایسی چھت سی تھی جس میں سے وہ کہتے تھے کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی گرتا، جو مٹی ہے اور پانی وہ بھی گرتا تھا، جو بعد میں انہوں نے ریپیئر کروایا وہاں. تو وہ پہلی میموری ہے. پھر والد صاحب کی جو پولیٹیکل سٹرگل کے بعد ایک ریلیف ہمیں ملا 1986 میں جب شہید بی بی واپس آئیں، تو ہم نے مینار پاکستان والا جو بہت ایک فیمس 86 کا ان کا ریٹرن تھا اس کے اندر حصہ لیا. ایجسن کالج کے سامنے اس ٹرک کو فالو کرتے ہوئے تھے. میری 15 سال عمر تھی تو ہم وہ جالوں کے جی نعرے مارتے ہوئے، اور بڑا ہسٹورک ویلکم تھا. آج تک اس سے بڑا جلسہ ویلکم نہیں ہوا لاہور میں آج تک. تو وہ میرے جو ایک جو جوتا تھا وہ گر گیا، اور وہاں سے لے کے اور حضرت علی حجویری جی داتا گنج بخش کے جو مزار ہے وہاں تک میں نے ایک پیر کے اندر جوتے کے بغیر اس جلوس میں گیا. وہ بھی ایک بہت اچھی میموری تھی. تو ایک پولیٹیکل سٹرگل کی میموری تو اس زمانے سے ہے. لیکن آنکھ تو آپ نے بڑے متمول خاندان میں ایک ظاہر ہے، لغاریز آپ علاقے کے وڈیروں میں شامل ہوتے ہیں، تو ویسے تو لیکن یہ جو ایرا آپ بتا رہے ہیں یہ بڑا مشکل ایرا تھا. مشکل وقت آتا ہے جی. اور ہمارے اوپر کتنے بہن بھائی ہیں بائی دا وے؟ 2 بھائی ہیں، جمال کو آپ کو تو جانتے ہیں. 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں. اچھا. آپ کی ایک بہن ابھی سفیر بن کے گئی ہیں، سفیر بن کے گئی ہیں جی، ڈاکٹر فریال. ٹھیک. وہ ترکمانستان گئی ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بہن کیا کرتی ہیں؟ وہ شی از اے ہاؤس وائف ان دبئی. اوکے. ان کے ہسبینڈ بینک میں کام کرتے ہیں تو وہ وہیں بیسڈ ہیں. جمال ایکٹیو ہیں پالیٹکس میں ابھی؟ بھائی جان ایکٹیو بہت رہے پالیٹکس میں سنس 1980s انٹل 3 years ago. ابھی بھی بطور اپنی قوم کے سردار کے ان کے جو فیصلوں کے اندر کنٹریبیوشن ہے لوگوں کے مسائل حل کرنے میں ابھی تک بہت زیادہ ہے. لیکن وہ ایکٹیو الیکٹرل پالیٹکس سے انہوں نے باہر آ گئے ہیں. دل بھر گیا ان کا. دل شاید زیادہ کنسٹرکٹیو اور بہتر کام کرنے کی طرف لگ گیا. وہ وائلڈ لائف پریزرویشن، فوٹوگرافی اور انٹرنیشنل لیول کی سنو لیپرڈ فاؤنڈیشن کے امبیسڈر ہیں، اور ہمارے ناردرن ایریاز کے اندر اور پاکستان کے ہر کونے میں وائلڈ لائف اور اینیملز اور ان کی پریزرویشن کے اوپر بہت کام کر. بڑی عجیب بات ہے کہ ڈی جی خان سے آپ کا تعلق ہے اور سنو لیپرڈ کے وہ پریزیڈنٹ ہیں، مطلب جو کہ ناردرن ایریاز میں. اعزاز بھائی جو بھائی جان ہیں وہ سب سے روتھلیس شکاری بھی مانے جاتے تھے. اچھا. تو وہاں سے کنزرویشنلسٹ کی طرف جو ایک سفر اور ٹرانزیشن ہے وہ آج کل اس کو چیرش بھی کر رہے ہیں. اس میں بہت پاکستان اور روس کے درمیان سنو لیپرڈ ڈپلومسی کے اوپر بھی کافی انہوں نے کام کیا ہے. اور ابھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ وزیر اعظم صاحب اگلے چند کچھ عرصے میں کیا پتہ روس کو ہماری جو سنو لیپرڈز ہیں ان کا ایک ایکسچینج بھی کریں تاکہ وہ بہتر ماحول کے اندر ویل جی نرچرڈ انوائرمنٹ کے اندر ان کی افزائش بھی ہو
اور دوبارہ انٹروڈیوس پاکستان کے اندر ہو. تو وہ اس قسم کے کاموں میں کافی ایکٹیو ہیں سردار صاحب. اچھا کمنگ بیک، اویس لغاری باہر سے پڑھ کے آیا ہوا نوجوان لڑکا، 80s میں پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو کے جلسوں کو اٹینڈ کرتا ہے، اس کے ویلکم میں شرکت کرتا ہے، اپنے باپ کو جیل میں جا کے ملتا ہے، اور پھر اس کی جو جرنی ہے وہ آہستہ آہستہ ٹرانسفارم ہو رہی ہے. وہ جو ٹرانسفارمیشن ہوئی وہ ذرا بتائیے کہ کیسے. سب سے پہلے رگڑا تو یونیورسٹی میں ملا، ٹھیک، آئی اوپنر جو تھا. ٹھیک، تو اللہ بخش والد صاحب نے پہلے سال میں ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں گیا، اس کی اس زمانے میں تقریباً کوئی $25,000 فیس ٹیوشن فی پلس جو روم اینڈ بورڈ ہوتا تھا وہ ملا کے تھی. پہلے سال مجھے انہوں نے پیسے پورے دیے، اگلے سال انہوں نے، یہ امریکہ کی بات ہو رہی ہے، یو ایس کی، ٹھیک، انہوں نے اگلے سال صرف فیس دی. تو میں نے کہا جی میں کھاؤں گا کیا اور رہوں گا کس طرح؟ انہوں نے کہا خود کماؤ. تو میں نے پھر پیزا ہٹ کے ریسٹورنٹ کے اندر ماپ نہیں ہوتا زمین صاف کرنے والا، جی جی جی، وہ بھی مارا، اچھا، اور میک ڈونلڈس کے اندر فرینچ فرائز بھی بنائے، اور یونیورسٹی کے اندر جو سب سے اچھی جاب اس زمانے میں ہمیں ملتا تھا $5 یا $6 پر آور، ٹھیک، اور یہ میک ڈونلڈز اور پیزا ہٹ میں $3-4 ملتا تھا. ٹھیک، تو یونیورسٹی کی لائبریری کے اندر جو جاب ہوتا تھا ڈیسک کے اوپر وہ سب سے ریلیکسڈ ہوتا تھا. تو وہ نوکری، لیکن نوکری کرنا اس کے ساتھ پڑھنا ایک مشکل کام تھا. تو اس وقت پھر جو ریسورسز اور جو فری منی آ رہا ہوتا ہے اس کی جو ایک ویلیو ہوتی ہے وہ انڈرسٹینڈ کی. آئی تھنک میری یونیورسٹی کی ایجوکیشن تو الگ جگہ پہ جہاں اکنامکس کے کانسیپٹس کو بندہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، گیم تھیوری اور اسٹریٹجی کے ذریعے پولیٹیکل اپنی ڈیسیشن میکنگ کو وے کرتا ہے، وہ باقاعدہ نمبرز کے ساتھ، اسٹیٹسٹیکل پروبیبلٹیز لگا کے، کیلکولیشنز کے ساتھ. اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ ایک وہ لیسن تھا وہ یہ ایک ہارڈ شپ والی زندگی میں سے گزرنا تھا. اور یہ کون سے سال کون سے ہیں یہ 91 سے لے کے 94 تھا. ٹھیک. تو وہ اور یہ وہ ایرا ہے کہ آپ کے والد یہاں پر پاکستان میں پالیٹکس، ایکٹیو پالیٹکس کر رہے ہیں. میں جب وہ آخری میری یونیورسٹی کے سال میں جی پریزیڈنٹ بھی بنے، تو جب یونیورسٹی کے اخباروں کے اندر بات آئی کہ یونیورسٹی آف راچسٹر کے اسٹوڈنٹ کے ایک باپ کو اپنے ملک کا جی صدر کا الیکشن لڑ رہا ہے، تو سب میرے دوست وہاں آ گئے. انہوں نے کہا تو وہ جاب کرتا ہے فلاں فلاں جگہوں پہ. تو یہاں کے پریزیڈنٹس کے جو بچے ہوتے ہیں وہ تو بہت امیر لوگ ہوتے ہیں. میں نے کہا اللہ نے میرے اوپر بھی شاید مہربانی کی ہوئی ہے، اور اس کی مہربانی ہے، لیکن یہ ہماری ٹریننگ کا ایسا. تو دے ور کوائٹ سرپرائز. تو وہ والد صاحب پھر ایز پریزیڈنٹ میری کانوکیشن پہ بھی آئے تھے. اچھا، تو کون سے شہر میں ہوا؟ یہ جو راچسٹر میں، اپ اسٹیٹ نیو یارک. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اس کے بعد جب میں واپس آیا تو میں ایگریکلچر سائنٹیفک بیسس کے اوپر ایگریکلچر شروع کی، اور مجھے یو این میں ایک جاب بھی آفر ہوئی جس سال میں گریجویٹ کر رہا تھا. تو والد صاحب نے کہا تمہارا بھائی بھی سیاست میں ہے تو واپس آ جاؤ، مجھے ہیلپ کرو میرے کاموں شاموں میں. میں نے کہا جی میں سیاست نہیں کروں گا. انہوں نے کہا جو مرضی کرنا ہے کرو.